تو پاکستان میں عمران خان صاحب کی آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی، کئی مہینے ہو گئے، اور پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، نہ ملک میں کوئی آئین ہے اور نہ کوئی قانون ہے۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، انہیں کیا ہوا ان کی فیملی کو بالکل نہیں بتایا گیا۔ عدالتیں بالکل بے بس ہیں، پاکستان تحریک انصاف بے بس ہے، اور پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر پاکستان کے ملٹری رجیم نے اس وقت جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور نہ صرف جیل میں ڈالا ہوا ہے بلکہ بیرونی دنیا سے اس کا رابطہ مکمل طور پہ کاٹ دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ شخص گھٹنے نہیں ٹیک رہا، وہ شخص یہ نہیں کہتا کہ میں ہار مانتا ہوں، میں کوئی ڈیل کرتا ہوں، تو وہ گھٹنے نہیں ٹیک رہا پاکستان کے ملٹری رجیم کے سامنے، جس کے سامنے ماضی میں تقریباً تمام سیاستدان باری باری گھٹنے ٹیک چکے ہیں، یا تو انہوں نے مار دیا یا سرنڈر کروا لیا، لیکن عمران خان صاحب یہ نہیں کر رہے۔ اب ایک آنکھ ضائع ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ حکومتی ذرائع نے خود کیا ہے، براہ راست تو کوئی انفارمیشن عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے نہیں۔ عمران خان صاحب کے بچوں نے ویزے اپلائی کیے، جمائمہ خان نے اس کے اوپر ٹویٹ کر کے بھی بتایا، لیکن جو ایک آدھے ہفتے میں ویزا مل جاتا ہے وہ کئی مہینے گزر گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں کو ویزے نہیں مل رہے، اور ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہونے دی جا رہی۔ جو قیدیوں والے حقوق ہیں وہ بھی سابق وزیر اعظم کو ابھی تک حاصل نہیں ہے، بلکہ ایک نیا کام کر رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ایک مرتبہ پھر پاکستان میں ماحول بنا رہی ہے اور اس طرح کی خبریں پھیلا رہی ہے۔ کچھ سورسز نے میرے تک پہنچائی، کچھ نے اور لوگوں تک پہنچائی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی کریڈیبلٹی بالکل زیرو ہو چکی ہے۔ ان کی بات پہ اب کوئی بھروسہ ہی نہیں کرتا، کوئی ان کا سودا خریدتا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں پھر الیکشن ہو جائے، حالات نارملائز ہو جائیں، ہم تو چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس قسم کی بہت ساری باتیں ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اب ان کے بعد پیچھے ہٹنے کا امکان کوئی نہیں ہے۔ انہیں خود جب یہ پیچھے ہٹیں گے تو سب ختم ہو جائے گا ان کے لیے، یہ انہیں دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کی عوام اب کبھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تسلیم نہیں کرے گی، یہ صرف ٹائم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی ٹولہ مسلط رہے گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے مہنگی گاڑیاں، مہنگے جہاز اور جتنی چیزیں یہ اپنی عیاشی کے لیے لے رہے ہیں، یہ کوئی آنے والے حکمرانوں کو تھوڑی دینے جا رہے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں، موجودہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ، ملٹری رجیم، یہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس اقتدار کو لمبا کھینچنا ہے۔ عوام صرف اس اقتدار کو چھین سکتی ہے، ان سے اپنا حق چھین سکتی ہے، یہ بڑے آرام سے حق واپس نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اے آر وائی نے ایک خبر اسی حوالے سے اس سے خبر بھی دلوائی گئی اے آر وائی کی جانب سے کہ جناب کوئی علیمہ خان نے اور سہیل آفریدی نے مل کے اسٹیبلشمنٹ کے بندوں کے ساتھ کوئی رابطے کیے ہیں، اور اس قسم کی کوئی خبر دلوائی گئی جناب کہ وہاں پہ کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں اور کوئی ملاقاتیں بند کروائی گئی ہیں جان بوجھ کر۔ تو یہ میں نے دونوں سورسز سے بات کی، میری سہیل آفریدی سائٹ سے بھی بات ہوئی، علیمہ خانم، تو دونوں طرف سے مجھے جو خبر ملی کہ ہماری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، سپریم کورٹ میں آخری ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم کہاں ملے، کس کو ملے، یہ تو کہانی ہے۔ اور کہانی سنانے والوں نے، یعنی جرنلسٹ کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے نا کہ وہ دوسری طرف سے پوچھ لے جی آپ بھی بتا دیں۔ اب علیمہ خانم تو سب کی ایکسس میں ہے اور سہیل آفریدی بھی سب کی ایکسس میں ہے، یہ کوئی شریف خاندان تو ہے نہیں جس سے آپ پوچھیں گے جناب یہ طیارہ کون لے کر گیا، کتنے بجے لے کر گیا، طیارے کا ریکارڈ دے دیں، تو وہ معاملہ چھپا لیں گے، وہ بات ہی نہیں کریں گے۔ پھر آف دی ریکارڈ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ مریم صفدر کا بیٹا لاہور میں ہی ہے، پھر بعد میں جب کہا گیا جناب ثبوت دیں اس کا کوئی، تو وہ ثبوت بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر جب تک کہ وہ جہاز واپس نہیں پہنچ گیا تب تک ان کا منہ بند تھا، یہ بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ پھر جہاز اجلت میں جب واپس آیا تو پھر بتایا گیا جناب یہ تو بیٹا ہے، یہ سامنے آ گیا، تصویر آ گئی۔ تو یہ نا ساری چیزوں کو خود ہی ابہام میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ کوئی شریف خاندان تھوڑی ہے، یہ تو علیمہ خانم اور سہیل آفریدی ہیں، ان سے رابطہ کیا جا سکتا تھا، ان کا موقف جانا جا سکتا تھا، کیا واقعی آپ لوگوں نے یہ کیا ہے؟ لیکن اے آر وائی نے وہ خبر چلا دی، اس کے اوپر دونوں طرف سے تردید بھی آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف وہیں کھڑی ہے جہاں وہ پہلے کھڑی تھی۔ ایک دعویٰ کیا گیا کہ کوئی عمران خان رہائی امن فورس بنائی جائے گی، ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، کوئی کنکریٹ چیز سامنے نہیں آئی۔ کوئی میٹنگ کرتے رہتے ہیں، آپس میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی مخالفت ہے کہ کوئی تحریک نہ چلائی جائے۔ اب تحریک انصاف کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تحریک بھی نہیں چلانی تو عمران خان کو باہر کیسے لے کر آنا ہے۔ ڈیل عمران خان نے نہیں کرنی، تحریک انصاف نے نہیں چلانی، تو پھر عمران خان نے باہر کیسے آنا ہے؟ یہ تو ایک ڈیڈ لاک ہو گیا نا۔ یا تو عمران خان کو جا کے راضی کریں جناب ڈیل کر لیں، وہ راضی ہو جائیں تو باہر آ جائیں گے، تو یا پھر تحریک چلائیں تاکہ تحریک چلے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے زمین گرم ہو، وہ کوئی روم چھوڑے اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں۔ تو یہ دونوں رستوں پہ نہیں جا رہے، اور اس کا نقصان لگاتار پاکستان کو ہو رہا ہے۔ یعنی آپ کو میں صرف ایک خبر بتاتا ہوں، یہ سرمایہ کاری کی صورتحال آپ دیکھ لیں پاکستان میں اس وقت کیا ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب کا ترہ امتیاز ہے۔ یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں نا،
PMLN یہ بربادی پھیرتے ہیں معیشت کی. ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اعداد و شمار جاری کی گئے ہیں. فروری 2026 میں بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ مزید کم ہو گئی ہے. رواں مالی سال میں بیرونی سرمایہ کاری میں جو مجموعی طور پر 44% مزید کمی دیکھی گئی ہے. اب اندازہ کریں آپ کہ 50 سال کے سرمایہ کاری کے ریکارڈ تو پہلے ہی ٹوٹ گئے تھے. اب وہ جو ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے ان ریکارڈوں کو بھی توڑا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ 44% مزید سرمایہ کاری پاکستان میں کم ہو گئی ہے. یہ ناظرین حالات ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی چیز اور پاکستان کے اندر سے بتاتا ہوں، پھر عالمی خبروں کی طرف چلیں گے. خطے کے حالات. خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک نیا اور عجیب و غریب ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ گزشتہ چند دنوں سے کاروائی ہو رہی ہے. بے شمار نئے اکاؤنٹس بنائے جا رہے ہیں اور یہ اکاؤنٹس چھوٹے چھوٹے ہیں، 500 400 200 50 اتنے ان کے فالوورز ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. اس سارے ٹرینڈ کو جب چیک کیا گیا تو ایک عجیب چیز یہ ہوئی کہ کچھ ایسے نئے اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں. یہ اکاؤنٹ عمران خان اور عاصم منیر کو ایک ہی وقت میں سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو حیرت ہوئی نا؟ ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ گیم کیا ہے، آنے والے وقت میں ہونے کیا والا ہے، لیکن بائی ڈیزائن کچھ ایسے اکاؤنٹس سوشل میڈیا پہ لانچ کر دیے گئے ہیں، بنا دیے گئے ہیں، جو سیم ٹائم میں عمران خان کو، ان کے موقف کو اور عاصم منیر کو سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کون بنا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا والوں سے، اکا دکا لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، اور یہ چیز وہ نوٹ کر رہے ہیں. اور جب میری بات ہوئی دوسری جانب سورسز سے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو معاملہ یہ ہے کہ کچھ اکاؤنٹس ایسے بنائے جا رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں عاصم منیر کی بھی تعریف کرتے ہیں، اس کے موقف کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ اور پانی کا ملاپ. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب آ جائیں ناظرین اس بڑی خبر کی طرف جس نے ہلا کر رکھ دیا سب کو. پاکستان ایئر فورس نے افغانستان کے اوپر لگاتار حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی آ رہی ہے وہ افغانستان کی جانب سے آ رہی ہے اور افغانستان کی حکومت ان دہشت گردوں کو بھیج رہی ہے اور پیچھے سے انڈیا اس سارے معاملے کی چابی گھما رہا ہے. یہ پاکستان کے اندر ایک نیریٹو ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو انٹری کس نے دی؟ پاکستان میں دہشت گردوں کی انٹری ہوتی ہے جون 2022 میں. رانا ثناء اللہ صاحب اس کے بارے میں اناؤنس کرتے ہیں. یہ آئیڈیا تھا جنرل باجوہ، جنرل ندیم انجم اور جنرل فیض حمید. یہ تینوں جرنیل جو ہیں وہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں. ایک کور کمانڈر پشاور تھا، ایک DG ISI تھا اور ایک پاکستان کا آرمی چیف تھا. ان تینوں نے پلان کیا اور دہشت گردوں کو بائی ڈیزائن پاکستان لے کر آئے. جون سے لے کر اگست تک دہشت گرد پاکستان آتے رہے، ستمبر تک آتے رہے بلکہ. اور پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی حکومت چلاتی رہی کہ دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل مت کرو. پولیس چلاتی رہی، حکومت چلاتی رہی، عوام کہتے رہے، امن پاسون کے لوگ آتے رہے، تاجر احتجاج کرتے رہے، لیکن دہشت گردوں کو لا کر بسایا جاتا رہا. اب دہشت گردی گلے میں پھنس گئی آ کے. یعنی جان بوجھ کر دہشت گردوں کو پاکستان میں یہ تین جرنیل لے کر آئے تھے تاکہ کوئی سیاسی میدان کے اندر کوئی کامیابی حاصل کی جائے. سیاسی فائدہ تو ہوا نہیں، لیکن ہوا کیا؟ وہاں پہ دہشت گردی بڑھ گئی اور وہ گلے میں پھنس گئی. اور اب دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرتے ہیں تو مقامی افراد مانتے نہیں ہیں. تو اب افغان طالبان کے اوپر جب سے امریکہ نے بگرام ایئر بیس کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، بلکہ اب امریکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر بگرام ایئر بیس ہمارے پاس ہوتی تو ہم ایران کو مزہ چکھا دیتے. تو ایرانی یہ کہتے ہیں کہ افغانستان نے امریکہ کو بگرام ایئر بیس نہ دے کر شاندار کام کیا. ایران افغانستان کی تعریف کرتا ہے اس معاملے میں. عمران خان صاحب کی بہنوں سے بڑا لمبا عرصہ ہو گیا، اب تو ان کے بھائی کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. لگ بھگ 2.5 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں ملنے کے لیے جاتی ہیں اپنے بھائی کو اور یہ نظام ان کی ملاقات ہونے نہیں دیتا. لگاتار ظلم کیا جا رہا ہے، لگاتار انہیں ملاقات سے روکا جا رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ ضد پکڑ لی ہے کہ پاکستانیوں کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کی میں نے ناک رگڑوانی ہے. میں نے عمران خان صاحب کو نیچے بٹھانا ہے، میں نے عمران خان کو شکست دینی ہے، میں نے اس کو ڈرا ہوا دیکھنا ہے. اور عمران خان صاحب نے ضد پکڑ لی ہے کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا تمہارا خواب رہ جائے گا. میں تو نہیں ڈرتا اور میں تم سے معافی بھی نہیں مانگوں گا. میں موت کو پسند کر لوں گا لیکن جو تم چاہتے ہو وہ میں تمہارے لیے نہیں کروں گا. تو یہ بات فیلڈ مارشل سے برداشت نہیں ہو رہی. اور کیونکہ عمران خان صاحب کھل کر تنقید بھی کرتے ہیں ان کے اوپر، اور عمران خان صاحب سے جب لوگ جا کر ملتے ہیں تو ایک تحریک کھڑی ہونے کی بھی امید بڑھ جاتی ہے. لہذا عمران خان صاحب سے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ملاقاتیں نہ کروائی جائیں. اور یہ عاصم منیر صاحب کا فیصلہ ہے، کوئی عدالت اس کے اندر کوئی رول پلے نہیں کرتی.
عدالت نے تو آرڈر دیا ہوا کہ ملاقات کروائیں، لیکن وہ جوتے کی نوک کے اوپر رکھا جاتا ہے. تو یہ جو جوتے کی نوک ہے نا، یہ آپ کو سامنے کوئی جیلر نظر آئے گا، کوئی ایس ایچ او، کوئی ایس پی، کوئی تھانے دار، آپ کو سامنے وہ لوگ نظر آئیں گے، لیکن پیچھے سے جو دھکا ہے وہ عاصم منیر صاحب کا ہے. وہ نہیں چاہتے تو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہوتی. اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف نے کچھ زیادہ کیا نہیں عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے لیے. وہ بہت کچھ کر سکتے تھے. اب تو لوگ کھل کر بولنا شروع ہو گئے کہ کیوں نہیں یہ 350 ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز مل کر عدالت میں جا کر بیٹھ جاتے. یہ بیٹھے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب تک کہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. کیا ہوگا؟ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، پوری دنیا میں رولا پڑ جائے گا. کیا ہوگا؟ انہیں گھسیٹ کے وہاں سے نکالا جائے گا، پوری دنیا میں یہ ویژولز چلیں گے. عاصم منیر صاحب زیادہ بوجھ اس کا نہیں اٹھا پائیں گے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی اتنی دبا کے کوشش نہیں کر رہی کہ ان کے لیڈر کی قید تنہائی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. انہیں اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی. وہ اپنی سٹرینتھ کو، اپنی طاقت کو شاید سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں، اگر کسی کو یہ لگتا ہے نا کہ وہ عمران خان سے زیادہ خود کو بہادر ثابت کر لے گا پاکستان کی سیاست میں، تو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یا پاکستان کے جتنے بھی لیڈر ہیں نا، ان کو اب ایک بات ماننی پڑے گی. یا تو انہیں عمران خان سے زیادہ سخت جیل کاٹنی پڑے گی، اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا قید تنہائی کے لیے، تکالیف کے لیے، ظلم، بربریت اور فسطائیت کو برداشت کرنے کے لیے، اپنی فیملیز کے اوپر ظلم برداشت کرنے کے لیے. تو شاید وہ ثابت کر سکے کہ وہ عمران خان سے زیادہ بہادر ہے. دوسرا راستہ یہی ہے کہ انہیں فوری طور پہ سرنڈر کرنا ہوگا کہ جناب ہم عمران خان نہیں بن سکتے، ہم زرداری اور نواز شریف کے پیروکار ہیں، لہذا جیسے انہوں نے سرنڈر کیا تھا ویسے ہی ہمارا سرنڈر بھی حاضر ہے اور ہم سرنڈر کر دیں گے. ناظرین، پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی پاکستان کے اندر بڑی گیم اٹھائی جاتی ہے. بہت سارے صحافی ہیں، بلکہ بین الاقوامی میڈیا میں بھی خبریں چھپوائی جاتی ہیں کہ انہوں نے خارجی محاذ پہ بڑی کامیابیاں حاصل کی، پاکستان کے تعلقات کہاں سے کہاں چلے گئے، لیکن ٹکے کی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئی. اس کا فائدہ فیلڈ مارشل کو تو بظاہر ہوا، انہیں استثنا بھی مل گیا، انہیں ایکسٹینشن بھی مل گئی، لیکن پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر شہباز شریف نے اور فیلڈ مارشل نے اپنے طور پہ کوئی تعلقات بنائے دنیا میں تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ناظرین، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، بیرسٹر سلمان صفدر، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں. یہ بڑے قابل وکیل ہیں. انہوں نے سینکڑوں مقدمات عمران خان صاحب کے لڑے ہیں اور اب انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اب رہائی ہو جائے گی قانون کے مطابق. یعنی اگر قانون کے مطابق چلیں تو عمران خان صاحب کی رہائی بالکل میچور ہو چکی ہے. جنوری سے دونوں میاں بیوی نے، عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے، اپنی ضمانت حاصل کرنے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے. القادر کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے کل کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دونوں کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہے. یعنی اگر کوئی رکاوٹ عدالت کی جانب سے نہ ڈالی گئی تو دونوں کو ضمانت مل جائے گی اور ان کی رہائی میچور ہو جائے گی. یعنی اصولاً اور قانونی طریقے سے عمران خان صاحب کو کل رات تک جیل سے باہر آ جانا چاہیے. یہ تو بات ہے وہ جو سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں، یا باقی قانون کو جاننے والے لوگ یا قانون دان یا وکلا وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اسی طرح ضمانت ہو جاتی ہے. پھر دوسرا، ایک خاتون کی ضمانت کو 10 ماہ تک روکے رکھنا، یہ بھی ایک نیکسٹ لیول کی ناانصافی ہے جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا. پھر دیکھیں نا، اس میں آپ ایک دو چیزوں پہ اور غور کریں. اچھا، کیا عمران خان چھوٹیں گے یا نہیں چھوٹیں گے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. یہاں پہ عمران خان صاحب سے قانونی انتقام لیا جا رہا ہے. توشہ خانہ کیس میں پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو ایک ہی حقائق پر مقدمہ میں تیسری بار ٹرائل کیا جا رہا ہے. یعنی مقدمہ ایک ہی نوعیت کا ہے، اب تیسری مرتبہ عمران خان صاحب کو اس پہ ٹرائل کیا جا رہا ہے. توشہ خانہ میں فرض کریں کہ ایک وزیر اعظم ہے، وہ 200 چیزیں لے گیا. ویسے اتنی چیزیں تو نہیں لے جاتے، لیکن 200-300 چیزیں بھی لے جاتے ہیں. شریف خاندان جتنا سامان توشہ خانہ سے لے گیا، اگر ہر چیز پہ ایک ایک مقدمہ بنایا جائے تو اگلے 200 سال ان کے اوپر مقدمات جو ہے وہ چلتے رہیں گے. یہ جو کاکڑ صاحب آئے تھے نگران وزیر اعظم، یہ جو سامان لے گئے، اگر اسی طرح ایک ایک کر کے مقدمہ بنایا جائے تو یہ بھی ان کی باقی زندگی اور ان کی نسلیں یہی مقدمے ہی لڑتے رہیں گی. عمران خان صاحب پہ ایک ہی مقدمے کو 3 دفعہ چلایا گیا. یعنی پہلی مرتبہ ایک جج ہمایوں دلاور صاحب نے 3 سال کی سزا سنائی اسی مقدمے میں.